بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج چودھری پرویز الہی کے گجرات کے گھر کجا ہاؤس کے اوپر پولیس نے ریڈ کیا۔ چودھری وجاہت کو کہتے ہیں گرفتار کرنا چاہتے تھے یا چودھری پرویز الہی کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان کی رہائش گاہ کے گیٹ بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے اندر سے، تو پولیس اندر داخل نہیں ہو سکی۔ پولیس اگر پرانے تیور میں دیکھوں تو وہ تو دیواریں پھلانگ کے اندر جاتے رہے ہیں، لیکن وارصورت یہاں پہ وہ خالی ہاتھ واپس گئے اور انہوں نے وہ گرفتاری نہ کر سکے۔ وارصورت ایک تشویش ہوئی۔ اب پنجاب میں آپ دیکھیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی ہے، لیکن جیسا پہلے سے ہمیں پتہ تھا کہ یہ کیئر ٹیکر جو ہیں، یہ کیئر ٹیکر نیوٹرل نہیں ہے، یہ امپارشل نہیں ہے، بلکہ یہ فرنٹ مین ہیں PDM کے اپنے یا PMLN کے لوگوں کے۔ ان کے تعلقات محسن نقوی صاحب کے پہلے تو ان کے چینلز جتنے بھی ہیں ان پہ اگر آپ پچھلے 1 سال کے پروگرام سنیں تو وہ ٹوٹلی عمران خان کے خلاف، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ وہ وکالت اگر کرتے رہے تو PMLN کی۔ میں تو حیران ہوں کہ ایسے آدمی کو جو کہ جس کا سارا ریکارڈ سامنے ہو، آپ کو پتہ ہو کہ یہ امپارشل آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ سائیڈ لے گا کیونکہ اس کے تعلقات فلاں کے ساتھ ہیں، قریب ہے اس کے، تو اس کو تو لگایا نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں کی دھاندلی کی انتہا دیکھیں۔ چنانچہ یہاں پہ اب جو پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف PTI یا PTI کے اتحادی کاف لیگ کے خلاف ہو رہا ہے۔ دہشت پھیلائی جا رہی ہے۔ PDM کی گورنمنٹ نے جو حرکات کی ہیں یہ قابل مذمت بھی ہیں اور قابل نفرت بھی۔ انہوں نے لوگوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے معاملات پہ بغاوت کے کیسز بنا کے اعظم سواتی جیسے بزرگ آدمی 75 سال 80 سال کی عمر، ان لوگوں کو ذلیل و خوار کیا، ننگے کیا۔ اور اسی طرح شہباز گل کے ساتھ ہوا، فواد چودھری کے ساتھ ہوا۔ یعنی کوئی بھی شخص یہاں پہ تھوڑی سی زبان کھولے تو کیس بن جاتا ہے، اور کیس جو بنتا ہے اس پہ یہ نہیں کہ ایک آدمی سے صفائی پیش کی، وہ اپنی صفائی پیش کرے، اس کو موقع دیا جائے، پھر اگر وہ غلط ہے تو اس پہ کیس بنے، وہ نہیں ہے۔ یہ پہلے سے ہی تصور کر لیا جاتا ہے کہ یہ واقعی مجرم ہے، کیس بن گیا، جیسے FIR درج ہوئی، کروائی، گرفتار کر لیں اس کو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ گراس وائلیشنز ہیں ہیومن رائٹس کی، گراس وائلیشنز ہیں پولیٹیکل ایٹماسفیئر کی، جہاں پہ آپ ملک کی سیاسی فضا کو بالکل پراگندہ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ کیا اس سے لوگ دب جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو اس وجہ سے رہا ہے کہ عدالتیں ہماری ڈیلیور نہیں کر رہی۔ کچھ تو ویسے ہی ہمارے سیاستدان ہر چھوٹا موٹا کیس عدالت میں پہنچ جاتا ہے، سو اس وقت عدالتیں عام آدمیوں کے کیسز سننے کی بجائے وہ مصروف ہیں دھڑا دھڑ انہی کے کیسز سننے کے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو کسی نہ کسی طرح پھنسا کے کسی کیس میں تو مقدمات چلا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ایشو۔ دوسرے ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہے، جہاں پہ دوسرے ملکوں میں ہیومن رائٹس میں اگر وائلیشنز ہوتی ہیں تو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز جو ملک کی ہیں وہ فوری طور پہ نوٹس لیتی ہیں اور وہ ان کے خلاف ریئیکٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح عدالتیں ہیومن رائٹس کے کیسز کو پریفرنس دیتی ہیں، اور لوگ جو اس طرح کی ایکسیسز کرتے ہیں ان کو سزائیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں سزا نام کی کوئی چیز نہیں، لہذا حوصلے بڑھ رہے ہیں۔ ان میں جو مجرمانہ قسم کی کارروائیاں، جیسے کہ ابھی شیخ رشید کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، یہ ریسنٹ بات ہے، وہ شخص جو ہے اس کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، دھکے مارے جا رہے ہیں اس کو، اور کھینچا تانی اور برا سلوک۔ جیل میں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ تو اس کا بچا ہوا کہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا۔ یہی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو یہ چودھری پرویز الہی بھی اسی چیز سے گھبراتے ہوں گے۔ چودھری پرویز الہی بھی ایک عمر رسیدہ آدمی ہے، اور چودھری پرویز الہی ہو یا کوئی بھی اور پولیٹیکل لیڈر ہو، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ان کی توہین، ان کے لیے بہت زیادہ ایک تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ
اس عمر میں وہ سختی جھیل نہیں سکتے۔ اب یہاں پہ سارا فوکس اس وجہ سے ہے کہ یہ حکومت الیکشن نہیں کرا رہی، الیکشن ان کی موت ہے، الیکشن کرائیں تو یہ ہار جاتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ ہم ہار جائیں گے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ یہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ اترے ہوئے ہیں۔ درمیان میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عوام کا۔ ادھر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ مریم نواز کی ایک آڈیو لیک ہوئی جہاں وہ بات کر رہی ہے رانا ثناء اللہ سے یا غالباً شہباز شریف سے، اور انہیں کہہ رہی ہے کہ صحت کارڈ جو انہوں نے دیا تھا وہ بہت ایک اہم نقطہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں ان کی پاپولیرٹی ہے، اس کو کسی طرح فوراً ختم کر دیں۔ یعنی عوام کو جو تھوڑا بہت ریلیف کو سکھ ملا، اور دنیا دعائیں دیتی تھی کہ بیمار کو اگر آپریشن یا کسی ایسی چیز کا علاج بتائے جہاں 10 لاکھ تک کا علاج جو ہے وہ حکومت اس کا خرچ اٹھانے کے لیے تیار تھی، اور لوگ بہت سارے اس میں مستفید ہوئے۔ ان ظالموں نے آ کے پہلے اس کو بند کرایا کہ وہ چیز بند ہو جائے۔ اس چیز کا احساس نہیں کیا کہ عمران خان کے دور میں تو وہ چل رہی تھی، مل رہی تھی، آپ کے آنے پہ بند ہوئی، تو عوام کو یہ احساس ہوگا کہ آپ نے بند کی ہے، لہذا ظالم آپ ہیں، پاپولیرٹی آپ کی ختم ہوگی۔ لیکن مجال کسی کو خیال ہو، وہی وہ یہ پی ایم ایل این کے لیڈر اور مریم خاص طور پہ کہ میاں صاحب کو نیند نہیں آتی جب پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ سو نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہے؟ اب دھڑا دھڑ قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ منافقت ہے، اور آپ سب کو بھگتنا پڑے گا اس وجہ سے کہ ہم ناکام رہے ہیں ان کو مجبور کرنے میں کہ یہ الیکشن کروائیں۔ کسی کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، یہ جو صاحب اختیار اور اقتدار بیٹھے ہیں ان میں کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ ملک کو جس نہج پہ ہم نے پہنچا دیا اس کے بعد اس کو واپس لانا بڑا مشکل ہوگا۔ اور دنیا تو ساری اس ملک کو زیادہ تر ہماری نیوکلیئر پاور اور نیوکلیئر اسٹیٹس کی وجہ سے ہم سے نالاں اور تنگ ہیں، ناراض ہیں۔ وہ تو چاہیں گے کہ اگر اس ملک نے کل گرنا ہے تو یہ آج ہی گر جائے۔ تو میں اپنی ہر ویڈیو میں آخر میں یہی کہتا ہوں کہ بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن کوشش پاکستان کے عوام کو کرنی چاہیے۔ عوام میں شعور موجود ہے لیکن تن آسانی ہے، وہ باہر نکل کے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ حکمران مست ہے، عمران خان کو گولی ماری، اس کو قتل کرنے سے کوئی گریز نہیں کیا، انہوں نے تو اپنے حساب میں مار ہی دیا تھا۔ لیکن جو اس کے حمایتی صبح شام نعرے لگاتے ہیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن ہے، وہ باہر نہیں نکلے۔ انہوں نے حکومت کو ناکچہ نے نہیں چبوایا۔ یہ وہ چیز ہے اور پھر عمران خان اپنی ایف آئی آر بھی درج نہیں کروا سکا اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ قاتلوں کو حوصلہ دے گی کہ وہ آئندہ بھی یہ قدم اٹھا سکتے ہیں، آئندہ بھی وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کر سکتے ہیں۔ پرویز الہی ہو یا کوئی اور ہو، سب کو جیل کی ہوا کھلائی جا سکتی ہے، اس وجہ سے کہ عوام سوئے ہوئے ہیں اور کوئی ری ایکشن نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج خطرات پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔